محترم ناظرین، وندے ماترم گانا کیسا ہے؟ اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ 15 اگست اور 26 جنوری کے موقع سے بھارتی راشٹریہ گیت گایا جاتا ہے، تو کیا ہم اور آپ مسلمان ہیں وندے ماترم جن گن من گا سکتے ہیں یا نہیں گا سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائے۔ آئیے ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل وائرل فتویٰ پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ سوال: وندے ماترم اسی طریقے سے جن گن من جو کہ ہندوستان کا راشٹریہ گیت ہے، نیز جے بھارت وغیرہ اس طریقے کے الفاظ کہنا اور اس طرح کے گیت وغیرہ کو پڑھنے کا کیا حکم ہے اور شرعی نقطۂ نظر سے اس سلسلے میں کیا ہے، وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیجیے۔ الجواب: وندے ماترم اور جن گن من جیسے بھارتی راشٹریہ گیت اسلامی عقائد و نظریات کے خلاف ہیں۔ اس میں بعض الفاظ مبہم شرک کے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ گیت ہندوؤں کا مذہبی شعار بن چکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ شخص اسی قوم میں شمار ہوگا۔ لہذا شرعی نقطۂ نظر سے مسلمانوں کے لیے اس طرح کے گیت کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ جے بھارت کا مطلب چونکہ بھارت زندہ باد ہے، لہٰذا یہ نعرہ لگانا مباح عمل ہے، لیکن اگر لفظ بھارت سے کوئی اور چیز مراد لی جاتی ہو تو یہ جملہ بولنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ نیز ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا خالد شف اللہ رحمانی صاحب اپنی کتاب جدید فقہی مسائل میں وندے ماترم سے متعلق لکھتے ہیں: بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہندوستان پر بتدریج فرقہ پرستی کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے۔ فرقہ پرست سیاسی جماعتیں برسر اقتدار آ رہی ہے اور انہوں نے بعض ریاستوں میں ایک ایسے ترانہ کو پڑھنے کا لزوم عائد کر دیا ہے جو مشرکانہ تصور پر مبنی ہے۔ میری مراد وندے ماترم سے ہے۔ یہ سنسکرت زبان کا فقرہ ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے مادر وطن کا پرستار ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں۔ حب الوطنی بری چیز نہیں، اور اگر انصاف کے دائرے میں ہو تو اسلام اسے پسند کرتا ہے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے اور خدا ہی کی طرف سے ہر انسان کے اندر ودیت ہے، لیکن اسلام میں خدا کے سوا کسی کی پرستش نہیں کی جا سکتی اور بندگی صرف خدا ہی کے لیے ہے۔ اس لیے اسلامی نقطۂ نظر سے اس طرح کے اشعار کا پڑھنا، ان کو قبول کرنا قطعاً جائز نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ برادران وطن کو سمجھایا جائے مسلمانوں کے لیے یہ محض ایک قومی اور ملکی مسئلہ نہیں، اور نہ ہم ان کو مسلمانوں کے لیے محض ایک قومی اور ملکی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم ان کو انا اور وقار کا مسئلہ بنا رہے ہیں، بلکہ اس کی جڑیں ایمان و عقیدہ میں پیوست ہیں۔ اور کسی مسلمان کو ایسا کہنے پر مجبور کرنا گویا ان کو اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنے مذہب و عقیدہ سے دستکش ہو جائے، اور یہ ظاہر ہے کہ ملک کا کوئی بھی سنجیدہ انصاف پسند شہری جو ملک کے رنگا رنگ مذہبی اور تہذیب کردار کو باقی رکھنا چاہتا ہے، وہ ایسی کوشش کو ناپسندیدگی ہی کی نظر سے۔ ناظرین، وندے ماترم اور ترانہ مسلم یونیورسٹی اور دینی مدارس وغیرہ میں کانگریس نے جو مسلم و اسلامی دشمن رویہ اختیار کیا ہے، اس میں مسلمانوں نے فتویٰ کانگریس کے خلاف و مسلم لیگ کے حق میں دیا ہے، کیونکہ ان تمام مسائل کی جد و جہد کر رہی ہے کہ وندے ماترم ایک ایسا ترانہ ہے جس کے متعلق بھی پہلے علماء کرام کی طرف سے یہ فتویٰ صادر کیا جا چکا ہے۔ یہ ترانہ مسلمانوں کے عقائد کے برعکس شرک کی تعلیم دیتا ہے، لہذا اس کا پڑھنا اور اس پر راضی ہونا وغیرہ درست نہیں۔ مہاراشٹر اسمبلی میں کانگریس حکومت کے وزیر داخلہ نے فرمایا، وندے ماترم ہر ایک کے لیے لازم ہے، کسی بھی فرقہ کو خواہ مسلمان ہو یا اور کوئی اس وجہ سے مستثنی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے مذہبی عقائد کے خلاف ہے، اس وجہ سے کہ یہ قومی ترانہ ہے۔ اگرچہ قومی ترانہ نہیں بلکہ جن گن من ہے تو اس کی مخالفت کرے گا، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اسی طرح مارچ کے پرتاب و دعوت وغیرہ اخبار میں ہے۔ اس دیش میں رہنا ہے تو وندے ماترم گانا پڑے گا۔ ممبئی یوتھ کانگریس کے مسلمانوں کو وارننگ: اسمبلی کے اندر مسلمانوں کی موجودگی میں یہ ترانہ پڑھا گیا تو ہم علماء کرام سے اس وجہ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ وندے ماترم کا گانا، اس پر راضی ہونا یا اس پارٹی کی حمایت کرنا، یہ امر بھی جائز ہے یا نہیں؟ الجواب: اول تو یہ ترجمہ اصل ترانہ کے انگریزی ترجمہ کا
اول تو یہ ترجمہ اصل ترانہ کے انگریزی ترجمہ ہے. جب تک اصل ترانہ کے سامنے نہ ہو کوئی قطعی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. پیش نظر ترجمہ کے الفاظ کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ترانہ محض سیاسی انداز کا نہیں ہے، بلکہ اس میں مذہبی رنگ غالب ہے اور غیر متوازن اور غیر معتدل محبت و عقیدت کا حامل، جو اسلامی عقائد کے نظریات سے میل نہیں کھاتا بلکہ متصادم ہے. اسلامی جو مزاج بنانا چاہتا ہے اس کے خلاف ہے، اور بعض جملے مبہم شرک بھی ہے. اس لیے مسلمانوں کو ان سے اجتناب و پرہیزگاری لازم ہے، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو اس قانوناً و عملاً مستثنی کرایا جائے. سوال: دفتروں اور مدرسوں میں وندے ماترم پڑھنے پر اگر اصرار کیا جائے تو پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ الجواب: اس کے معنی کیا ہے؟ اگر یہ شعر کفار ہے تو اس سے بچنا لازم ہے اور اس کے لیے درخواست دے کر قانونی طور پر استثناء کرایا جائے. تو ناظرین، آپ کے سامنے مکمل طور پہ بات آ گئی. آپ ضرور کامنٹ کریں اور بتائیں.